کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیا ایک چھوٹی سی چڑیاؤں کا جھنڈ کبھی ایک بڑی فوج کو شکست دے سکتا ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ یہ ہے اصحاب فیل کا واقعہ، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کیا جسے دنیا آج تک یاد رکھتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کا علاقہ وسیع صحراؤں پر مشتمل تھا، چاروں طرف ریت ہی ریت، گرم ہوائیں اور سادہ زندگی گزارنے والے لوگ قبائل کی شکل میں رہتے تھے۔ اونٹوں کے قافلے دور دراز سفر کرتے تھے اور ان سب کے درمیان ایک شہر مشہور تھا جس کا نام مکہ تھا، جو صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک مقدس مقام تھا۔ مکہ میں موجود تھا اللہ کا گھر کعبۃ اللہ۔ یہ ایک سادہ سی عمارت تھی لیکن اس کی عظمت بہت تھی۔ لوگ دور دور سے یہاں آتے، طواف کرتے، عبادت کرتے۔ ہر دل میں اس گھر کے لیے احترام اور عقیدت تھی۔ اس زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا اور خوبصورت چرچ بنایا اور چاہا کہ لوگ کعبہ کے بجائے وہاں آئے، لیکن لوگ پھر بھی کعبۃ اللہ ہی جاتے رہے۔ یہ بات ابرہہ کو بہت ناگوار گزری اور اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا۔ ابرہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، سپاہی، ہتھیار اور سب سے حیران کن چیز ہاتھیوں کا جھنڈ۔ ہاں، ایک ایسا لشکر جس میں ہاتھی بھی شامل ہو۔ یہ لشکر طاقت اور غرور کا نشان تھا اور وہ مکہ کی طرف بڑھنے لگا۔ صحراؤں میں چلتا ہوا لشکر، دھول اڑتی ہوئی، ہاتھی آگے بڑھتے ہوئے، زمین کانپتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ راستے میں جو بھی یہ منظر دیکھتا اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا۔ جب مکہ والوں کو خبر ملی کہ ایک بہت بڑی فوج ان کی طرف آ رہی ہے تو ہر طرف خوف پھیل گیا۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جانے لگے۔ بچے، عورتیں، سب پریشان اور شہر خالی ہونے لگا۔ اس وقت کعبہ کے نگراں عبد المطلب تھے۔ انہوں نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، اے میرے رب، یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس کا محافظ ہے۔ یہ الفاظ مکمل یقین اور توکل سے بھرے ہوئے تھے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سب سے بڑا ہاتھی آگے بڑھنے سے رک گیا۔ سپاہیوں نے اسے مارا، دھکیلا، لیکن وہ نہیں چلا۔ جب اسے دوسری طرف موڑا گیا تو وہ چلنے لگ گیا۔ مکہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھا پاتا۔ پھر اچانک آسمان پر ایک عجیب منظر ظاہر ہوا۔ چھوٹی چھوٹی چڑیائیں، پرندوں کا جھنڈ جنہیں ابابیل کہا جاتا تھا۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹے چھوٹے ان کے منہ میں کنکر تھے۔ وہ آسمان پر پھیل گئے اور ایک الوہی طاقت کا منظر، ایک قدرتی طاقت کا منظر ظاہر ہوا۔ اچانک ان پرندوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ وہ چھوٹے پتھر لیکن اثر بہت بڑا۔ پھر جس پر لگتا وہ پتھر وہ گر جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، چیخیں، خوف، تباہی۔ ہاتھی بھی بدکنے لگ گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ عظیم لشکر، وہ عظیم فوج جو غرور میں ڈوبا ہوا تھا، زمین پر بکھرنے لگا۔ ہر طرف خاموشی، ہر طرف خاموشی۔ ٹوٹے ٹوٹے ہتھیار،
ختم ہوتا ہوا غرور۔ قرآن مجید کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اور انہیں ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، اور کعبہ بالکل محفوظ کھڑا رہا، نہ کوئی نقصان نہ کوئی حملہ کامیاب ہوا۔ لوگ واپس آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، تعداد یا غرور کچھ معنی نہیں رکھتے۔ جب اللہ کی مدد ساتھ ہو تو چھوٹی چیزیں بھی بڑی طاقت کو شکست دے سکتی ہے، اور جب اللہ حفاظت کرے تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یاد رکھیں، اللہ کی ہر تقدیر میں حکمت ہوتی ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر غالب ہوتی ہے۔